اللہ علیہ نے فرمائی تھی لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طور پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ امت کا پہلا حصہ بھی اس حدیث کی روح سے کہ جو اس کتاب کے اندر آپ کو نے پڑھی ہوگی یا پڑھ لیں گے، پہلا حصہ بھی دور نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، اور آخری دور بھی خلافت علی منہاج النبوہ۔ تو خلافت علی منہاج النبوہ کا پہلا دور جس طور سے آیا تھا، دوسرا دور بھی صرف اسی طور سے آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی طریقہ ہے کہ جس کو پلان کیا جا سکتا ہے، باقی یہ تو امکانات تو ہوتے ہیں، کسی وقت فوج میں سے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جائے، آخر سوڈان میں جو ہوا ہے، لیکن جو پلان کیا جا سکتا ہو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ جو 4 ورقہ آپ کے پاس ایک اور ہے تنظیم اسلامی کا منشور والا، اگر آپ اسے کھول لیں تو اچھا ہے، 5واں صفحہ اس کا، اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک منشور ہے تنظیم اسلامی کا، اور وہ جو پڑھ کر سنائے تھے وہ ہیں مقاصد تحریک خلافت کے۔ تحریک خلافت ہے صرف تمہیدی، لوگوں کو خلافت سے آشنا کرنا، پبلک ایجوکیشن، اس کی برکات کیا ہیں، وہ کیسے آئے گا، لیکن وہ جماعت کے جو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے گی وہ تنظیم اسلامی ہے۔ لہذا تحریک خلافت میں اس کے قیام کا ذکر کہیں نہیں ہے، یہ اس کے تمہیدی، جیسے انجمن خدام القرآن میں نے قائم کی تھی پہلے سن 72 میں، وہ اس کا اپنا ایک معین جو ہے وہ دائرہ کار ہے، اس کے تحت جو ہے اکیڈمیز بنی، قرآن کالج بنے، وہ اپنا ایک دائرہ ہے۔ تنظیم اسلامی ہے کہ جو اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک جماعت کی حیثیت رکھتی، اور اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے تحریک پاکستان تھی اور جماعت مسلم لیگ تھی، اسی طرح تحریک خلافت کو لے کر اس وقت اس ملک میں چل رہی ہے تنظیم اسلامی۔ اس نے جو طریقہ کار لکھا ہے اس کو سمجھ لیجئے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اسلامی انقلاب یعنی قیام نظام خلافت کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ، اب یہ ہے شرط لازم، جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو، جو لوگ بغیر کچھ کیے جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہوں، ظاہر بات ہے ان سے گفتگو نہیں ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جنت کمائی جاتی ہے، اس کے لیے محنت اور مشقت ہے، سر دھڑ کی بازی بھی لگائی جائے گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانیں بھی دینی پڑتی ہے، وہ نمبر 1 کیا کریں؟ سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنیں اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی نافذ کریں، اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں اور بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں اور دوسروں کو بھی مقدور بھر اس کی دعوت دیں۔ نمبر 2، باہم دینی اخوت اور ایمانی رشتوں میں بند کر آپس میں نہایت رحیم و شفیق اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ نمبر 3، کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر ہجرت و جہاد اور سم و طاعت فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظام میں منسلک ہو جائیں جس کی رائے میں پختگی اور خلوص و اخلاص پر انہیں اعتماد ہو، اور اس طرح جو اجتماعی قوت وجود میں آئے وہ نمبر 1، جب تک یہ قوت مناسب مقدار میں جمع نہ ہو جائے تن من دھن کے ساتھ اسی دعوت و تربیت اور تنظیم کی توسیع اور مضبوطی کی کوشش میں لگے رہیں، اور سب سے زیادہ توجہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح اور تزکیے پر مرکوز رکھیں۔ نمبر 2، اس دوران میں تحریر و تقریر کے ذریعے بھلائی کی دعوت دیتے رہیں، برے کاموں سے روکتے رہیں، لیکن نہ ملکی انتخابات میں حصہ لیں نہ ہی کسی سیاسی ہنگامے میں فریق بنیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نمبر 3، اس پورے عرصے میں کسی نکتہ چینی اور تمسخر سے بددل نہ ہوں، نہ کسی جبر و تشدد کے خلاف کسی خوف کھائیں، بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لیں اور ہرگز کوئی جوابی کارروائی نہ کریں، اور جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو راست اقدام کے طور پر اسلام نے جن برائیوں کی نشاندہی کی ہے یعنی منکرات، ان کا قلع کما کرنے کے لیے کمر کس لیں، اس کے لیے جلسوں، جلوسوں، مظاہروں، ناکہ بندیوں، پکٹنگ کی شکل میں اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے تمام جدید ذرائع استعمال کریں، اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ پرامن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ ہو، اور اگر ان پر تشدد کیا جائے تو کمال صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں، حتیٰ کہ اس راہ میں جان دے دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھیں۔ اس پہم کشمکش اور جہاد فی سبیل اللہ میں یا حق کا بول بالا ہو جائے یا شہادت کی موت نصیب ہو جائے، یہ ہے طریقہ کار۔ البتہ یہ کہ اگر اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی
لیے ایک معتدل تعداد میں جماعت وجود میں نہیں آتی. ہم تو اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تقریباً چوتھائی صدی مجھے ہو گئی ہے کہ اس طرح کی ایک جماعت وجود میں آئے. پلاننگ کی جا سکتی ہے تو صرف اس طور پر، اور یہی ہے جو طریقہ ماخوذ ہے، مستنبط ہے منہج نبوی سے. لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو مجھے دو باتوں کا یقین ہے. ایک تو جیسے یہ پورا قافلہ انسانی خواہی نہ خواہی، چاہے یا نہ چاہے، اسے شعور ہو یا نہ ہو، کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام خلافت کی طرف. افراط و تفرید کے دھکے کھا رہا ہے. ملوکیت سے نکلا، جاگیرداری سے نکلا، جمہوریت میں آیا. جمہوریت نے ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی کی شکل اختیار کر لی، ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ. اس کا رد عمل ہوا ایک اور جو ہے وہ مشرق و مغرب کی چھلانگ، کمیونزم کا تجربہ کیا، وہ بھی ناکام ہوا ہے. یہ دھکے کھاتا ہوا انسان ایک طرف جا رہا ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ اس از خاکش برویا دارزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. یہ جا رہا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا ابلیس کی زبان سے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ عصر حاضر کا تقاضا ہے. ہیومینٹی جا رہی ہے ادھر کشاں کشاں. اسی طریقے سے پاکستان بھی گاؤ آمد و خر رفت، و خر آمد و گاؤ رفت کے الٹ پھریت جو ہے وہ ہوتے رہیں گے. لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ اسے اسی طرف جانا ہے. یہ شدنی ہے، یہ اٹل ہے، یہ ڈیسٹنی ہے. یہ بالکل وہی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جو 1930 میں علامہ اقبال نے استعمال کیا تھا کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اسی معنی میں عرض کر رہا ہوں یہ ڈیسٹنی ہے کہ اس خواب جو دیکھا تھا اقبال نے جس ملک کا، اس میں یہ نظام خلافت تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو، پھر استوا لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یہ کام جو ہے اس ملک کے اندر ہو کر رہے گا. اور یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ فتح میں صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات ان کے ساتھ چمکا دی تھی، لازم کر دی تھی، اور وہ اس کے اہل بھی تھے، احق بھی تھے، سب سے بڑھ کر حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے. اسی طرح جان لیجئے کہ عہد حاضر کی صحیح ایک ماڈل اسلامی ریاست، ماڈل نظام خلافت اس دور کا، جس کے لیے میں نے بارہا حوالہ دیا ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کے اس قول کا کہ وہ جب دورہ کر کے آئے تھے مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کا، جو ترکی سٹیٹس آزاد ہوئی ہیں USSR کے خاتمے کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا واپس آ کر ایک ملاقات میں کہ جہاں میں گیا انہوں نے یہ کہا we need a model Islamic state. The Saudi model is not acceptable to us. It is based on monarchy. In the same way, the Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. We need a real Islamic model. ریئل اسلامک ماڈل پیدا کرنے کی صلاحیت فی الواقع اگر ہے پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں، صرف اور صرف پاکستان میں ہے. کان احق بہا واہلہا. یہ ملک ہے کہ جو اس کا حقدار بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 400 برس کی تاریخ پیچھے ہے. 1000 برس تک تمام مجددین عالم عرب میں پیدا ہوئے. 11ویں صدی سے وہ سلسلہ پورا کا پورا مرکوز ہو گیا جنوبی ایشیا میں. ڈاکٹر علی شریعتی نے بھی کہا اور مالک ابن نبی نے بھی کہا، دو بڑے بڑے یوں سمجھیے کہ جائنٹس انٹلیکچوئلز، جنہوں نے کہا ہے کہ اسپرچول اینڈ انٹلیکچوئل سینٹر آف گریویٹی آف دی مسلم امہ شفٹڈ ٹو دی ساؤتھ ایشیا. علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا، جن کے بارے میں کہ ملک الشعراء بہار نے یہ کہا علامہ اقبال کے بارے میں، عصر حاضر خاصہ اقبال گشت واحد کس 100,000 برگزشت. یہ دور تو اقبال کا دور ہے. عصر حاضر خاصہ اقبال گشت. یہ اکیلا جو ہے لاکھوں پر بھاری ہے، لاکھوں سے بازی لے گیا. اور اس اقبال نے کہا تھا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اس کے لیے بھی جو احادیث ہے وہ نوید خلافت والے اس کتابچے میں وہ احادیث بھی موجود ہے. عرب سے مشرق کی طرف سے فوجیں جائیں گی. معلوم ہوا کہ یہاں مشرق میں کوئی حکومت پہلے قائم ہوگی، خلافت کا نظام قائم ہوگا. یہیں سے وہ فوجیں جائیں گی کہ جو یروشلم کو آزاد کرائیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جو یہودیوں سے آخری مارکہ جب ہوگا،
اور یہیں سے وہ فوجیں جائیں گی کہ جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی. تو معلوم ہوا کہ اس سے پہلے اس علاقے میں یہ معاملہ